محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 1 to 26۔ صاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے کہ تم حق پر ہو، بلکہ خود یہ کافر ہی تعصب اور حق کی مخالفت میں ہی۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا، وہ عذاب کے وقت فریاد کرنے لگے اور وہ چھٹکارا پانے کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنی معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کافروں نے یہ کہتے ہوئے چل کھڑے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر قائم رہو، یقیناً اس بات میں اس کی کوئی ذاتی غرض ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، یہ تو بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر نصیحت یعنی وحی نازل کی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ کافر تو میری وحی کی طرف سے شک میں ہی، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کا خزانے ہی جو غالب اور بہت بخشنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب پر انہی کی حکومت ہے؟ اگر ہے تو چاہیے کہ رسیاں تانو اور آسمان پر چڑھا کرو اور یہاں شکست کھائے ہوئے گرو۔ یہ بھی ایک گروہ ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و ثمود والا فرعون بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ثمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی جھٹلائے چکے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہیں، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا، اور یہ لوگ تو بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں جو دم نہ لے گی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑی قوت والے تھے، اور بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمایا جو صبح و شام ان کی ساتھ ہماری تسبیح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت داؤد علیہ السلام کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔
سب ان کے فرما بردار تھے اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی تھی اور ان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور فیصلے کے دن خطاب کی قوت بخشی تھی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو ان اہل مقدمہ کی خبر پہنچی ہے جو دیوار باندھ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو داؤد علیہ السلام نے گھبرائے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں اہل مقدمہ ہی، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دینار ہیں اور میرے پاس 1 ہی دینار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور بات چیت میں مجھ کو دباتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اس کو اپنی دمبیوں میں ملاؤ، تو بے شک وہ تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ایسے لوگوں کو بہت ہی کم ہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے بخشش مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف رجوع ہوئے، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا حوالہ دے کر فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اتنی معبودوں کی جگہ ایک واحد معبود کو بنا لیا ہوتا تو تکبری سے کرنے سے اچھا ہوتا۔ پھر قوم نوح، عاد اور فرعون کا عذاب کا واقعہ سنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سنا کر انصاف کی وصیت فرمائی، یا اللہ ہم کو ہر شر سے بچا، تیری رحمت کے فیصلے فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ اس ہولی قرآن ان اردو چینل کو فری میں سبسکرائب کریں، اللہ کی قربت حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔